اس ویڈیو پیکج کو نشر کرنے کا مقصد مولانا جواد نقوی نامی شخص کون ہے ان کو مکمل طور پر بے نقاب کرنا ہے۔ ناظرین، مولوی جواد نقوی کا اصل نام فرزند علی ہزاروی ہے۔ اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ فرزند علی ہزاروی المعروف مولوی جواد نقوی کا تعلق ہری پور سے ہے، وہاں اکثریت دیوبندی حضرات کی ہے۔ فرزند علی ہزاروی المعروف مولوی جواد نقوی شروع میں ایک پنچر لگانے والی دکان پر کام کرتا تھا، یعنی فرزند میکینک نام تھا۔ وہاں پر کچھ معاملات کے باعث جواد نقوی نے وہ دکان پہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جواد نقوی کی ملاقات مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی سے ہوئی۔ شیخ محسن نجفی فرزند علی ہزاروی کو اپنے مدرسہ جامعہ اہل بیت اسلام آباد میں لائے اور فرزند علی کا نام جواد نقوی رکھا، اور جواد نقوی دیوبندی سے شیعہ ہوا۔ یہ احسان فراموش مولوی جواد نقوی آخر میں شیخ محسن نجفی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ شیخ محسن نجفی کے پاس چند سال پڑھنے کے بعد جواد نقوی ایران چلا گیا۔ کچھ سال بعد جواد نقوی کو ایران سے نکال دیا گیا۔ جواد نقوی نے پاکستان کا رخ کیا۔ شروع میں کوئٹہ کے ایک مدرسے میں بطور مدرس رکھا گیا، پھر چند سال بعد کوئٹہ کے مدرسے سے بھی نکال دیا گیا۔ نکالنے کی وجہ جواد نقوی کے باطل نظریات۔ جواد نقوی نے کوئٹہ سے کراچی کا رخ کیا۔ کراچی والوں نے جواد نقوی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آخر کار جواد نقوی لاہور چلا گیا اور لاہور میں جواد نقوی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا۔ جواد نقوی کا سب سے پہلے عصمت حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ تمام علماء امامیہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، پھر حضرت امیر مختار سقفی کی توہین کا مرتکب ہونا، اپنے مدرسے میں ناسبی مولویوں کو بلا کر مختار سقفی کی توہین کروانا، سیاست معاویہ کو پرموٹ کرنا، شیعہ مراجع اعظام مجتہدین کی اشارے اشارے میں مذاق اڑانا، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے خلاف بکواس کرنا، یہ سب ہو چکا، پھر بھی اس مالون جلاد نقلی ہزاروی کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس بغیرت نے سوشل میڈیا پر کتے رکھے ہیں جن کا کام علماء تشیعہ کے خلاف بھوکنا ہے۔ سب سے پہلے جواد نقوی کے خلاف ایک دینی مدرسے کے طالب علم نے آواز اٹھائی۔ حوزہ علمیہ جامع المنتظر لاہور کے ایک طالب علم نے سب سے پہلے جواد نقوی کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب کوئی بھی جواد نقوی کے منحوس چہرے سے واقف نہ تھا۔ جواد نقوی کے آوارہ کتے اس طالب علم معظم گلگتی کے پیچھے پڑے۔ اس کے بعد علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب نے مولوی جواد نقوی کا وہ حال کیا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ سید سبطین سبزواری نے جواد نقوی کی زبردست کلاس لے لی۔ علامہ سبطین سبزواری کو علامہ ساجد نقوی نے بولنے کی اجازت نہ دی اور وہ خاموش ہوئے۔ پھر علامہ سید حسن ظفر نقوی جواد نقوی کے خلاف میدان میں اترے اور جواد نقوی کو بے نقاب کیا۔ اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، علامہ سید عارف کاظمی صاحب، علامہ اعجاز بہشتی صاحب، علماء انڈیا کی ایک بڑی تعداد نے جواد نقوی سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ نتیجہ میں جواد نقوی نے وفاق المدارس شیعہ پاکستان سے علیحدگی کی اور علماء دیوبند کے ساتھ شامل ہوئے اور اپنی الگ تنظیم بنائی اور اپنا دیوبندی ہونے کا اعلان کیا۔ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مومنین اس دشمن شیعہ کو پہچان لیں۔ اس وقت ہمارے پاس ادارہ ہے لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقی، جہاں پر اہل سنت دیوبند اساتید پڑھا رہے ہیں شیعہ مدرسے کے اندر، اور جہاں پر تقریباً کوئی 70% سٹاف ہمارا اہل سنت۔ لاہور کے مدرسے کے ایک پرنسپل ہیں کہ جن کا نام بظاہر تو جواد نقوی ہے، لیکن جو ان کا پیدائشی نام ہے فرزند علی، اور نظریاتی اعتبار سے بظاہر وہ شیعہ نظر آتے ہیں، لیکن دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پڑھنے کی کافی ان کو مہارت حاصل ہے۔ جو لوگوں کی سوچ یا لوگوں کا خواب ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں عملاً۔ اس وقت ہمارے پاس ادارہ ہے لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقی، جہاں پر اہل سنت دیوبند اساتید پڑھا رہے ہیں شیعہ مدرسے کے اندر، اور جہاں پر تقریباً کوئی 70% سٹاف ہمارا اہل سنت ہے، اور جہاں پر ہماری تمام کام جو ہیں بغیر کسی تفریق مذہب کے وہاں پر اکٹھے انجام پاتے ہیں۔ یعنی عملاً گراؤنڈ لیول پر ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے، صرف کانفرنسوں میں یا ٹاک شو میں نہیں عبادت کی بات کرتے، بلکہ ہم نے
اس کے لیے پہلے عمل کیا ہے, بعد میں لوگوں کو بتایا ہے کہ وحدت ہو سکتی ہے, عملاً کر کے دکھایا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے مزید بڑھائیں گے بھی. ارادہ ہے ہمارا انشاءاللہ اس سلسلے کو پھیلائیں ہم باقی ملک کے باقی حصوں پر بھی, اور اللہ توفیق دے تو بکھر کے لیے بھی انشاءاللہ. اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں وہ لاہور کے ایک مدرسے کے بانی اور منتظم کے حوالے سے ہے, یعنی آغا جواد. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ مذہب حق اہل بیت میں اختلاف کا سبب نہ بنے, اور اگر یہاں سے وہ مطمئن نہیں ہیں تو جس خاندان میں اور مکتب میں پیدا ہوئے تھے بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں. تمام علماء کا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے, ہماری جو اصول ہیں, شیعہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے, میں احترام کرتا ہوں, جب آپ تقریروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا, یہ وہی وہابیت والی بات ہے. جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں صراحتاً حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے, اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے, یہ اٹیک مرجعیت پر ہے. 14 سال ہو گئے گاؤں گاؤں گلی گلی جاتے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لیے, اور ایک صاحب امامہ اگر مرجعیت کے لیے ایسے جملے بولے اور پھر ایک مذاقن جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مانیٹر بنا کے جائے, اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے, سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں, اور بعد میں ٹیچر کو پتا لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا, جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا, بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے الیاذ باللہ کہ امام زمانہ نے ان کو مانیٹر بنایا اور انہوں نے جمعے کی چھٹی کرا دی. یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پہ فتویٰ دینا. ہاں ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں پاکستان میں, بولے میں مرجع ہوں, میں مجتہد ہوں, میرا فتویٰ ہے کہ جمعہ واجب ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے مقلد جمعہ پڑھیں گے. آغا فاضل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مثلا روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ تھوڑی آغا فاضل آغا بہجت پہ تنقید کریں, آغا خامنئی پہ تنقید کریں, اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے. میں اگر مرجع نہیں ہوں, اگر میں نے مرجعیت کا اعلان نہیں کیا, مجھے حق نہیں ہے میں کسی مجتہد کی فتویٰ پہ تنقید کروں. ظواہر آیات قرآن پہ اگر حکم دینا ہوتا تو قرآن میں صریحتاً لکھا ہے ابا حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے, اور خدا کہتا ہے وہ کافر تھا. پھر آپ بھی مانو حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے, اگر ظواہر پہ حکم کرنا ہے. خدا کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے, پھر بولو کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے, ظاہر پہ حکم کرو. خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے, پھر حکم دو. سینکڑوں احادیث چھٹے امام کے زمانے میں کہ امام نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بعض ہمارے غالی غلات شیعہ جو بے وقوف ہیں وہ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جمعہ پڑھنا حرام ہے. بعض پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جو جمعہ پڑھنے جاتے تھے, بنو عباس اور بنو امیہ نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے, ان کے پیچھے امام نے فرمایا جمعہ پڑھنا منع ہے. ہمارا عقیدہ ہے جب تک حکومت الہی یعنی امام زمانہ نہیں آتے تب تک جمعہ اختیاری ہے. حکومت معصوم کے انڈر جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ کیا ہے. اب حدیث موجود ہے, آپ حدیث کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور آپ لطیفے پڑھو, مراجع کا مذاق اڑاؤ. چلو آپ نے ایک لطیفہ پڑھا ہے, ایک آج میں بھی سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گئے, ظہر کی نماز پڑھی, یہ حدیث ہے اہل سنت کی کتب میں شیعہ میں دونوں میں موجود ہے. نماز ظہر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا. اب وقت ہونے والا تھا نماز عصر کا. اب اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کو پتا ہے وضو کس چیز سے باطل ہوتا ہے, بدن سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے. انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا, کسی کی ہوا خارج ہو گئی, جب بدبو ہوئی, اب رسول ہے نا رحمت اللہ العالمین, وہ تو کسی کو نہیں بولیں گے تو اٹھ کے جا وضو کر. نبی نے حکم فرمایا جن جن نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سارے جا کے وضو کریں. اب کل سے مولوی فتویٰ دے کہ جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے گا اس کا وضو باطل ہے. حکمت ہوتی ہے کون سا حکم کس جگہ پہ کس لیے دیا گیا ہے. یہی حکمت بادشاہوں میں نہیں ہے. بعض جمعے کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض نے کہہ دیا کہ جمعہ واجب ہے. ہاں مرجعیت کا میں بھی اعلان اگر کر دوں مرجعیت کا, پھر وہ میرا فتویٰ ہے, میرے مقلد میرے فتوے پہ کیا کریں, عمل کریں. کسی کو حق نہیں ہے کسی مرجع کو کیا کرے, ٹوکے. اسی طرح رہبر کا ایک فتویٰ ہے اس کے مرجع عمل نہ کریں, آغا سستانی کا ایک فتویٰ ہے مرجع عمل کریں. مرجعیت شیعت کی بقا ہے,
انبیاء کی عصمت ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس بات پہ آ گئے پھر علی بن ابی طالب کے لیے کیا بولو گے؟ یہی تو بولتے ہیں کہ جب ابراہیم کا باپ قرآن میں خدا کہتا ہے اس کا باپ آزر ہے وہ کافر ہے لیاذ باللہ، تب کہتے ہیں علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے. ساری اساس ہمارے عقیدوں کی خراب ہو جاتی ہے. یہ سوچ اور فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہیں مکتب کو نقصان نہ دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم تمام تاریخ میں اگر دیکھیں تو امیر المومنین سے انبیاء کے بعد انبیاء مستثنا ہوتے ہیں، ہمیشہ معمولی انسانوں سے مقایسہ نہیں ہوتے، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہیں. ائمہ اطہار بھی برگزیدہ ہیں، لیکن انبیاء والا درجہ ائمہ کا نہیں ہے. انبیاء صاحب شریعت ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے. صاحب شریعت ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے. ائمہ ہدیٰ جو ہدایت امت کے لیے منسوب ہیں اور انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کی شریعت کو ابلاغ کرتے ہیں. اور کسی اور پروگرام میں ایک حساب کتاب لگایا تھا کہ آپ کا سالانہ بجٹ، اس ناشری شیعوں کا پاکستان میں سالانہ بجٹ کھربوں روپے میں، کھربوں روپیہ ہے. آپ اتنا گورنمنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہے جتنا آپ کا مذہبی بجٹ ہے، جو مذہب کے نام پر یہ قوم خرچ کر رہی ہے، نہ کہ کر سکتی ہے، کر رہی ہے. وہ کھربوں روپے میں. لیکن کہاں خرچ کر رہی ہے؟ یہ ایسی جگہ خرچ کر رہی ہے جہاں سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. جیسے ایک نشئی ہے نا، نشے میں کھربوں روپیہ نشہ کر جائے، کرتے ہیں نا نشئی. خدا نہ کرے آپ کے خاندان میں کوئی ہو، لیکن تجربہ دیکھا، مشاہدہ تو ہوگا. اگر تجربہ نہیں ہے تو نشئی کتنا پیسہ لگاتا ہے نشے کے اوپر؟ غیر معمولی پیسہ لا کے خرچ کرتا ہے. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک قوم بھی اس طرح کھربوں روپیہ لگاتی ہے نشے میں. اس کے من بھی نشے ہیں، ذہنی نشے ہیں اور طرح کے نشے. چھوٹی ذہنیت کے افراد ہمارے درمیان بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو مجلسوں میں جو تبرک تقسیم ہوتا ہے اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں اور درس ہمیں دیتے ہیں کہ بھئی تبرک اتنا کیوں بانٹتے ہیں آپ، یہی پیسہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دیجئے، یہی پیسہ بیواؤں کی سرپرستی پہ خرچ کر دیجئے. تو ایک جملہ عرض کر دوں اس سلسلے میں، جو قوم اپنے ایک امام کے غم میں اپنی غربت کے باوجود، مشکلوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود اربوں 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 روپے صرف نام مولا پہ تبرک میں تقسیم کر دے، یہ زوال کی علامت ہے. یہ غربت کے باوجود، ہاں غریب ہیں ہمارے اندر، لیکن تمہیں اگر زوال کے معنی اور عروج کے معنی سمجھنے ہیں، تمہیں اگر اولو العزمی کے معنی سمجھنے ہیں، اگر تمہیں شجاعت کے معنی سمجھنے ہیں، اگر تمہیں صبر کے معنی سمجھنے ہیں، شجاعت، صبر، علم، آگہی، عزم، اولو العزمی، یہ سب ترقی یافتہ امتوں کے صفات ہوتے ہیں. اور اگر ان تمام صفات کو دیکھنے ہوں تو ہماری کسی بوڑھی غریب عورت کے پاس جاؤ جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو اور حسین کے نام پر کچھ مانگ کے دیکھ لو. عزیزوں، جوانوں، بزرگوں، دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے تقدس آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، بعض اوقات تقدس دھوکہ دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ میری داڑھی بہت اچھی ہے،
میری آنکھیں بہت اچھی ہیں، میں بہت دھیرے دھیرے بولتا ہوں، میں سر جھکا کے عوام کے درمیان چلتا ہوں، جو بھی ملتا ہے میں فوراً جھک جاتا ہوں، ہاتھ چومنے لگتا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ پھر آپ کہتے ہیں